السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 4 رمضان المبارک 1441 سن ہجری 28 اپریل 2020 پیر کا دن ہے۔ اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس دن کو زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنا کر قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت آج کے ہمارے روزے کو بلکہ اب تک کے روزوں کو، اب تک کی تراویحات کو قبول فرمائے۔ بقیہ رمضان اللہ رب العزت ہمیں بے انتہا خوبصورت اور حسین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دینی سبق آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج کے سبق کے اندر ایک اللہ رب العزت کی ایک خصوصی عبادت تلاوت کلام پاک کے بارے میں بیان کیا جائے گا، بغور سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آج کے سبق پر عمل کرنے کی، تا دم آخر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کے کلام کو ہمیں تا دم آخر اپنے سینے سے لگائے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف رواہ الترمذی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے، فلہ بہ حسنۃ، اس کو ایک نیکی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ کے کلام میں سے ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ کے یہاں 10 ملا کرتا ہے۔ گویا کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم کے اندر جو 3 حرف ہیں، الف یہ ایک مستقل حرف ہے، لام یہ ایک مستقل حرف ہے، میم ایک مستقل حرف ہے، یعنی الف کہنے پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، لام پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، میم پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یعنی جو صرف الف لام میم پڑھتا ہے اللہ کے کلام میں سے، اس کو 3 حرف ادا کرنے پر 30 نیکیاں ادا کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اور ایک مثال سے سمجھیں، اگر کوئی پڑھتا ہے الحمد، اللہ کے کلام میں سے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین کا الحمد پڑھتا ہے، صرف الحمد، تو الحمد کے اندر 5 حرف ہیں، الف لام ح میم دال۔ الف کے بدلے میں 10 نیکیاں، لام کے بدلے میں 10 نیکیاں، ح کے بدلے میں 10 نیکیاں، میم کے بدلے میں 10 نیکیاں، دال کے بدلے میں 10 نیکیاں، یعنی الحمد پڑھنے پر 50 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیاں دیا جاتا ہے، تو 50 کو آپ 70 سے ڈیوائڈ کریں۔ اللہ اکبر۔ ہم روزانہ اللہ کا کلام پڑھتے جائیں، اللہ کا کلام پڑھتے جائیں، اللہ ہمیں کتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ کتنا پیارا موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ زندگی میں اللہ نے اور ایک بار نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ عافیت کے ساتھ ہم بہت سارے رمضان پائیں، اور جتنی زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائے وہ ساری زندگی اللہ کی رضا والے اعمال کرنے میں، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرنے میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو بڑی عمر ملی اور عمر کا وافر حصہ اس کو ملا، اور اس نے وہ حصے کو دین کے کاموں میں لگایا، اللہ کی رضا والے کاموں میں لگایا۔ تو ہم بھی اپنے ربا سے، اللہ سے عافیت کے ساتھ زندگی کی برکت کو مانگے، اور اس زندگی میں اپنی زندگی کا وافر حصہ دین کے کاموں میں خرچ ہو، اس کی بھی توفیق مانگے۔ بہرحال اس مبارک مہینے کی ہمیں صحیح قدر کرنے کی ہم کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ہم بہت مصروف رہتے تھے، اللہ نے ہمیں اپنے گھروں میں فارغ رکھا ہے۔ اس رمضان میں بھی اگر ہم سے قرآن پاک کا حق ادا نہ ہوگا تو ہم سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اللہ کے کلام سے وہ تعلق عطا فرمائے جو اللہ کے نبی کو اللہ کے کلام سے تھا، جو صحابہ کو اللہ کے کلام سے تھا، جو اللہ والوں کو اللہ کے کلام کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ کے عشاق کو اللہ کے کلام کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ بہرحال اس مبارک مہینے میں یہ نیت کریں کہ کم از کم ایک عشرے میں ایک قرآن شریف ہم مکمل کریں گے، 2 عشرے میں 2 قرآن شریف کم از کم مکمل کریں گے، اور 3 عشروں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے 3 قرآن مکمل ہو جائیں۔ اگر کسی کو پڑھنے میں روانگی نہیں ہے، مشکل ہوتی ہے، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کوشش پر بھی اجر دینے والے ہیں۔ اگر ولو بالفرض اگر کسی سے 3 قرآن شریف پڑھنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو آخری درجہ 2 قرآن شریف پڑھ لیں، یا اس سے بڑھ کر آخری درجہ یہ ہے کہ ہم کم از کم ایک قرآن پاک تو اس رمضان میں مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی بندہ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتا تو میرے دوستوں یہ بہت شرمندگی والی بات ہے، ہمیں شرمندہ ہونے کی بات ہے۔ ہاں، ہم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں ایک مومن کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہونا چاہیے؟ اللہ سے، پروردگار سے محبت ہونی چاہیے۔ اور ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہونی چاہیے۔ اور پھر افسوس کی بات ہوگی کہ جن کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں اور جن کو ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس اللہ کی کلام کو ہم پڑھنا نہیں جانے، اگر پڑھنا نہیں سیکھا، جس نبی سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس نبی پر اترنے والی کتاب کو ہم نہیں پڑھ سکے، اور جس کتاب کے بارے میں پروردگار فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس کتاب کو پروردگار نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، وہ کتاب، اور جس کتاب کے اندر اللہ نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز چھپا رکھا ہے، وہ کتاب اگر ہم پڑھنا نہیں سیکھیں تو میرے دوستو شرمندگی کی بات ہے کہ ہم نے اس دنیا میں آ کر کچھ نہیں سیکھا۔ جس نے اللہ کا کلام نہیں سیکھا اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ اس لیے اگر کوئی ہمارا بھائی، ہماری بہن اللہ کا کلام پڑھنا نہیں جانتی ہیں تو وہ آج ہی اسی رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ارادہ کریں۔ انشاءاللہ آپ پکا ارادہ کریں، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور جب مومن ہمت مردہ مدد خدا، جب مومن ہمت کر ارادہ کر لیتا ہے پھر اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سیکھنے میں آسانی بھی پیدا فرما دیں گے۔ بہرحال آج ہم ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھیں گے اور اس کا حق ادا کریں گے۔ اور ایک حدیث اسی قرآن پاک کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
تعلموا القرآن فقرؤوه. یہاں پر امر کا صیغہ ہے، گویا کہ اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو حکم دے رہے ہیں، اور حکم کی تعمیل کرنا مسلمان کے لیے اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرنا گویا کہ فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ لہٰذا ہم آج ارادہ کریں ہم قرآن سیکھیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا تعلموا القرآن، قرآن کو سیکھو، فقرؤوہ، اور اس کو پڑھا کرو۔ فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فلا يقرأه وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حکم فرمایا کہ قرآن سیکھو اور اس کو پڑھا کرو، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مومن کی مثال بیان فرمائی جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، اور خصوصاً اس کو تہجد میں پڑھتا ہے، تہجد کی نماز میں لمبی لمبی قرات کر کر اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے۔ اس حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک مشک کی تھیلی ہے جس کے منہ کو کھول دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سارے گھر کے اندر مشک کی خوشبو پھیل رہی ہو۔ حافظ قرآن کا سینہ گویا کہ تھیلی ہے اور قرآن گویا کہ مشک ہے۔ اور پھر وہ حافظ قرآن جس نے قرآن پاک کو سیکھا اور اس کو یاد بھی کیا لیکن پڑھتا نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی مثال بیان فرمائی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ وہ بھی مشک کی تھیلی ہی ہے، لیکن اس کے منہ کو بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے اس کی خوشبو باہر نہیں آ پا رہی ہے۔ بہرحال ہمیں کھلے منہ والے مشک کی تھیلی بننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ کے کلام سے خاص تعلق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عاشق قرآن بنائے، اللہ رب العزت ہمیں عامل قرآن بنا کر قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں حافظ قرآن، داعی قرآن، ناشر قرآن بنا کر ہمیں قبول فرمائے۔ آخر میں ہمارے ایک بھائی نے واٹس ایپ میں سوال پوچھا تھا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوڑا بیان فرما دیں۔ تو آج اس بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ نام ہے اللہ کے حکم پر دن کے حصے میں، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے اور پینے سے اور میاں بیوی کے تعلقات سے رکے رہنے کا نام، اللہ کے لیے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو اسی بات سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی آپس میں میاں بیوی والے تعلقات بنا لیتے ہیں تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی تکلف سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا کرتے۔ اگر کوئی سہون کوئی کھا لیتا ہے، بھول کر کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے، یا میاں بیوی بھول کر آپس میں میاں بیوی والے تعلقات قائم کر لیتے ہیں، فرمایا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھول کر کھا لینے سے پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح کھانے پینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پیٹ کے اندر کوئی چیز چلی جائے، پیٹ کے اندر کوئی چیز چلی جائے جس سے طبیعت کے اندر دوبارہ طاقت آ جائے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو جن چیزوں سے جو چیزیں پیٹ کے اندر چلی جائیں، حلق کے اندر چلی جائیں، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کان کے اندر دوا ڈالنے سے، چونکہ حلق کے نیچے دوا اتر جاتی ہے، ناک میں اور منہ میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے حلق کے اندر اس کی دوا آ جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جن چیزوں سے
پیٹ کے اندر دوا پہنچتی نہیں ہے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر سر پر تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ حلق کے اندر اور پیٹ کے اندر جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آنکھ میں کوئی سرما لگاتا ہے تو اس سے بھی چونکہ سرما بھی اندر نہیں جاتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کنگ اور اسی طرح بدن پر مالش کرنے سے، کسی کو بہت زیادہ درد ہو گیا، ایڈکس لگایا یا کوئی تیل کا مالش کر رہا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا تو انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو چیزیں حلق کے اندر چلی جائیں یا جو دوا پیٹ کے اندر چلی جائیں، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو دوائیں پیٹ کے اندر نہیں جاتی یا حلق کے اندر نہیں جاتی، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو ڈرپ لگائے جاتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے بندہ بہت بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے ڈرپ لگایا تو اس سے چونکہ ڈرپ پیٹ کے اندر نہیں جاتی، جسم کے اندر اس کو دوڑایا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال آج کا یہ سبق ہے اور یہ مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے کلام سے ہمیں خصوصی تعلق عطا فرمائے، خاص کر اس مبارک گھڑیوں کے اندر، ان فارغ اوقات کے اندر اللہ کے کلام کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں آپ حضرات سے دوبارہ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب فرما لیں اور اس کے بیل آئیکن کو پریس فرما دیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی جب ویڈیو اپلوڈ کی جائے فوراً آپ کو معلوم ہو جایا کرے۔ اور اسی طرح جن احباب کو آپ جنت میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، ان تک اس ویڈیو کی لنک کو شیئر فرما کر آپ ان کے بھی جنت میں آپ کے ساتھ آنے میں تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔